الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تقریب میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کی آمد ہے. اللہ جل شانہ اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی برکات ہم سب کو اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پر مسلمانوں کے ہاں یہ معمول سا بن گیا ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے رہتے ہیں. تو اسی نسبت سے آج کی اس مختصر نشست میں زکوٰۃ کے اہم مسائل کو ذکر کیا جائے گا. اور پھر آخر میں انشاءاللہ استقبال رمضان کے عنوان سے چند گزارشات ذکر کی جائیں گی. انتہائی توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سنیں گے تو دین کا ایک باب مختصر طور پر سے ہی ہم کو سیکھنے کا موقع مل جائے، اور جن کو مسائل کس قدر یاد ہیں دوبارہ مذاکرہ ہو جائے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اسلام جو اللہ نے ہمیں مذہب عطا کیا ہے، اس کے بنیادی ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بتلائے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. ان میں پہلی بات تو ایمان ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ تو بنیاد ہے. اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اس کے ذمہ اسلام کے 4 ارکان مزید ماننا یہ فرض ہے.
اور ادا کرنا ہر ایک کی اپنی استطاعت پر ہے۔ تو ایمان کے بعد دوسرا رکن بنیادی طور پر اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اس پر بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ سیکھ بھی چکے ہیں۔ اور تیسرا رکن فرمایا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ تو نماز جو رکن ہے اس کا تعلق ہے بدن کے ساتھ، اور زکوٰۃ جو رکن ہے اس کا تعلق ہے مال کے ساتھ۔ اور فطری طور پر انسان کے دل میں اللہ نے مال کی حرص اور ایک لالچ یہ بھی پیدا کی ہے۔ قرآن پاک میں احضرت الانفس الشح، کہ انسانی حرص اور لالچ یہ اس کے دل میں رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ یحرم ابن آدم ویشبان منہ شیئان، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس کی جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک الحرص علی المال، دوسرا والحرص علی العمر، ایک مال کی لالچ اور دوسرا عمر بڑھنے کی لالچ۔ تو یہ فطری طور پر اس کے اندر ہے۔ اب اس کی وجہ سے فرق کیا بن گیا جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، زکوٰۃ اس کا تعلق مال سے ہے اور نماز اس کا تعلق بدن سے ہے۔ تو بدن کے خرچ ہونے میں کوئی مال کو جاتا نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھنے والے تو مالدار بہت ہوں گے، غریب بھی پڑھتا ہے مالدار بھی پڑھتا ہے، اس میں کچھ خرچ تو ہوتا نہیں۔ لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے تو پھر بہت کم نمازی مالدار رہ جاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کریں۔ تو مالدار نمازی بہت، لیکن مالدار زکوٰۃ نکالنے والے کم۔ اس کی وجہ کہ نماز میں کچھ خرچ اور زکوٰۃ میں مال خرچ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ سمجھایا کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں تو پانچوں فرض کے درجے میں برابر ہیں، نماز کو پڑھو اور زکوٰۃ نہ دو تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فتنوں میں ایک فتنہ جو کھڑا ہوا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، اور ابتداء ان کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کا اعلان کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے سامنے اپنی رائے رکھی کہ آقا انعامدار کا تو ارشاد ہے جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان سمجھے جائیں گے، آپ مسلمان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کہ نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ کا انکار کرے گا، میں اس کے خلاف اسی طرح قتال کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کافر کے خلاف قتال کیا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ میں اپنے اونٹ کے ساتھ چھوٹا بچہ دیتا تھا اور بعضوں نے کہا نکیل دیتا تھا، اس سے بھی انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا۔
تو مسئلہ یہ سمجھایا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن نماز سارے پڑھیں گے چونکہ نماز میں کچھ خرچ ہوتا نہیں ہے۔ بابا جی سارے پڑھیں گے، مل والا، کارخانے والا، فیکٹری والا، چودھری صاحب، تاجر صاحب، سرمایہ دار نماز پڑھے گا، لیکن زکوٰۃ کے موقع پر بہت کم رہ جائیں گے۔ اب وجہ کہ اندر شیطان نے یہ بات ڈال دی، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ وعدہ دلاتا ہے غریب ہو جاؤ گے، یہ مال نکالو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ غریب ہو جاؤ گے۔ وہ حضرت الانفس الشح، انسان کے دل کے اندر فطری طور پر لالچ کو رکھا گیا ہے، اس لالچ کو استعمال کرتے ہوئے شیطان نے اس کو یہ سمجھایا کہ مال نکالے گا تو غریب ہو جائے گا، لہذا اس کو سنبھال کے رکھ۔ تو اب مسئلہ یہ بن گیا کہ نمازی آدمی ہوگا، نماز پڑھے گا، لیکن مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ تو فرق کر دیا نا کس میں؟ نماز میں۔ اور اس لیے یہ بنیادی طور پر سمجھنے کی بات ہے کہ جس طرح نماز بنیادی رکن ہے، اسی طرح اسلام کا بنیادی رکن زکوٰۃ بھی ہے، والصوم والحج، اسی طرح اسلام کا بنیادی رکن روزہ بھی ہے، اور اسی طرح اسلام کا بنیادی رکن حج بھی ہے۔ تو روزہ ادا کرنے میں کوئی انکار نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں، مر جاؤں گا لیکن روزہ کھولوں گا نہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں خرچ ہے بلکہ بچت ہوتی ہے۔ اور اسی آدمی کو اللہ نے مال دیا، اس پر حج فرض ہو گیا تو حج پر جاتا، کیونکہ وہاں تو اتنا مہنگا کریے جی، لکھاں روپیے ان کڑا حج گر سی۔ تو حج کا موقع آئے تو پھر جاتا ہے، روزے کا موقع آئے تو کہتا جان جائے گی روزہ توڑوں گا، زکوٰۃ کا موقع آئے تو پھر جاتا ہے، نماز کا موقع آئے تو کہتا نماز پڑھوں گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندر جو لالچ ہے وہ لالچ بخل کی طرف لے جاتی ہے، مال خرچ کرنے سے آدمی کو روکتی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی مال نکلتے ہوئے نظر آتا ہے اور حج میں بھی مال نکلتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ مال خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے ہمارا یہ ذہن ہو بنیادی طور پر کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ اپنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا اس کو ہے جس کے ذمہ مال ہے، حج ادا کرنا اس کے ذمہ ہے جس کے پاس مال ہے، اور جس کے پاس مال نہیں نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، لیکن ماننا فرض دونوں کے لیے ہے۔ مال ہو تب بھی زکوٰۃ ماننا فرض ہے، اور نہ ہو تب بھی زکوٰۃ کو ماننا، مال ہو تب بھی حج کرنا اور حج ماننا دونوں فرض ہیں، اور اگر مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو حج کر نہیں سکتا، لیکن حج ماننا پھر بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے حج پر اتنی رقم خرچ کرنے کی، یہاں غریب لوگ تھوڑے ان میں خرچ کر دو، کیا ضرورت ہے قربانی دینے کی جی، غریب لوگوں میں اسی طرح مال خرچ کر دو۔ تو جو شاعر اسلام ہے وہ ان کے ادا کرنے سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ حج اگر 5 لاکھ میں ہو رہا ہے، جہاں 50 کروڑ خرچ کر دو، وہ حج کا فریضہ اس کے ذمہ سے ساقط ہے۔ اس لیے بنیادی بات یہ سمجھنی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تشبیہ دی ہے خیمے کے ساتھ۔ خیمہ یہ 5 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک مرکزی ستون جو بڑا اونچا ہوتا ہے، اور 4 اس کے چھوٹے ستون جو چاروں طرف رسی کھینچ کر اس کے ساتھ باندھی جاتی ہے اور خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے۔
تو اب یہ اسلام کے 4 ارکان ہو گئے 4 کونوں پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور مرکزی ستون ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جس آدمی کے یہ چاروں ستون قائم ہیں اور بیچ میں مرکزی ستون کھڑا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اسلام کی عمارت پوری ہے، اس کے اسلام کی عمارت۔ اور جس کی جس طرف سے کمی آئی، نماز چھوٹ گئی تو وہ رسی کھل گئی خیمے کی، خیمہ اس طرف سے قائم، زکوٰۃ کی رسی کھل گئی اس طرف سے بھی خیمہ کھل گیا، روزے کی رسی کھل گئی اس طرف سے بھی خیمہ کھل گیا، اور حج کی کھل گئی تو اس طرف سے کھل گیا، پیچھے خیمہ تو نہیں بچا، پھر تو بند چھتری کی طرح، بند چھتری کی طرح کہ تیرا خیمہ کھڑا ہے لا الہ الا اللہ، اس وجہ سے ہم تم کو کافر نہیں کہتے، اور اگر خدا نہ خاصہ وہ بھی گر گیا تو کافر ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کامل ایمان اور ناقص ایمان۔ کامل ایمان، ناقص ایمان، جو نماز مانتا ہے پڑھتا نہیں، روزہ مانتا ہے رکھتا نہیں، زکوٰۃ مانتا ہے دیتا نہیں، حج مانتا ہے کرتا نہیں، تو یہ ناقص ایمان ہے، اس کے خیمے کی چھتری کھلی ہوئی نہیں ہے، بند ہو گئی ہے۔ اب اس بند چھتری میں آپ چل رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، آپ بچیں گے؟ اولے آ رہے ہیں، آپ بچیں گے؟ اور یخ بستہ سرد ہوائیں چل رہی ہیں، آپ بچیں گے؟ دھوپ تیز چل رہی ہے، آپ بچیں گے؟ اسی خیمے میں آپ دھوپ سے بھی محفوظ، بارش سے بھی محفوظ، اولوں سے بھی محفوظ، یخ بستہ سردی سے بھی محفوظ، جو خیمہ اپنی جگہ پوری طرح قائم ہے۔ تو جس کا اسلام کا یہ خیمہ پوری طرح قائم ہے، وہ شیطان کی دھوپ والی چلن سے بھی محفوظ ہے، برف والی ہوا سے بھی محفوظ ہے، تیز آندھیوں اور خواہشات اور نفس کے جالوں سے بھی محفوظ اور مامون ہے۔ یہ مومن کامل ایمان والا موت کے بعد جنت کر رہی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو آج ہمارے نئی نسل کے اندر اعمال تو بہت دور کی بات، ایمان چھوٹتا جا رہا ہے، اور ایمان چھوٹتا ہے ان باتوں پر اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ نماز کا فلسفہ فرسودہ، یہ روزے کا فلسفہ فرسودہ، ریاض باللہ، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ گھڑا ہوا، یہ حج تو ویسے لوگوں نے جو ہے وہ تفریح گاہ بنایا ہوا ہے۔ نئی نسلوں کا ایمان جا رہا ہے موجودہ صورتحال میں، بدعملی تو بہت بات کی بات ہے۔ اس لیے جو باتیں یہاں آدمی سنے، ان کو کان کی کھڑکیاں کھولے اور دل کے اندر اس کو کیا رکھے، محفوظ رکھے، اور اس کا مذاکرہ ہو اپنے گھروں میں، اپنے اولادوں میں، اپنی مستورات میں، تاکہ ہمارا اجتماعی طور پر اسلام کا فلاحی معاشرہ ایمان کی بنیاد پر مضبوط رہنا چاہیے۔ گھر کو بتانے والا نہیں، باہر شکاری آگے گزرے، بیٹا تیرا ہوگا، فرما بردار کسی اور کا ہوگا، مال تیرا خرچ کرے گا، نظریہ کسی اور کا جما لے گا، نہ اللہ کا رہا، نہ اللہ کے رسول کا رہا، نہ تیرا رہا، مال سارا تیرا خرچ ہو گیا۔ تو پھر اس وقت دونوں ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو بنیادی بات یہ سمجھنی ہے، زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اسلام کا۔ دوسری بات یہ سمجھو، زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، اور کن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ
کے لیے فقہاء نے عمومی طور پر 4 چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ نمبر 1 سونا، یہ بنیاد ہے پوری دنیا کے لیے۔ نمبر 2 چاندی، اور چاندی اس وقت تقریباً متروک ہو گیا استعمال کے اعتبار سے، پتہ نہیں سنہرے کو بھی پورا تھا یہ بھی۔ تو سونا اور چاندی، اور تیسرا نقدی۔ نقدی میں دنیا بھر کی ساری کرنسیاں آ گئی، کسی کے گننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ڈالر ہو تو، ریال ہو تو، یون ہو تو، ہندوستانی روپیہ ہو، بنگلہ دیشی ہو، ٹکا، پاکستانی ہو، چائنی ہو، جو ہو، کل کرنسیاں دنیا میں جو استعمال ہو رہی ہیں یہ نقدی کی صورت میں۔ اور چوتھا ہے مال تجارت۔ اب مال تجارت میں 2 طرح کے اسباب ہیں۔ ایک وہ اموال ہے جو منقولات ہیں، ساری دنیا میں ان کی نقل و حرکت ہوتی ہے، بائع فروخت کرتا ہے، مشتری خریدتا ہے، اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ بازار کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تمام مارکیٹوں اور دکانوں پر جتنا فروخت ہونے والا سامان ہے یہ سب منقولات میں سے ہے۔ تو ایک مال تجارت یہ ہے۔ لہذا اس مال تجارت میں تاجروں کو بات سمجھانی ہے کہ تمہاری دکان میں جتنا مال لگا ہے، جس کی 2 دکان ہے، وہ اس کا حساب و کتاب کرے، اور اس حساب و کتاب میں جو سامان دکان میں موجود ہے اس سب کی قیمتیں فروخت لگائے، قیمتیں فروخت لگائے۔ بعضوں کا اشکال ہوتا ہے جی کہ ہمیں تو ریٹ معلوم نہیں ہے کتنے پر بکے گا، تو فقہاء نے آسانی سے یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کی قیمت مقرر ہے، مثلا ادویات ہیں، ان کی پرائس مقرر ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی پرائس مقرر ہے، اور جن چیزوں کی پرائس مقرر نہیں ہے تو دکاندار اپنے ذہن میں ایک قیمت رکھ لے کہ کم سے کم اتنی پر تو فروخت کروں گا، اس سے کم پر تو نہیں بیچوں گا، تو اتنی تو رکھ لے، زکوٰۃ کے حساب سے قیمت فروخت۔ یہ مال تجارت کا ایک حصہ ہے۔ اور مال تجارت میں دوسرا حصہ ہے وہ اموال جو غیر منقول ہے، ان میں پلاٹ ہے، آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو فروخت کروں گا، جلدی فروخت کروں گا یا اپنے پاس رکھوں گا اور جب ریٹ اچھا ہو جائے گا پھر فروخت کر دوں گا۔ پلاٹ خریدا، مکان خریدا، کوئی دکان خریدی، نیت کیا ہے؟ فروخت کروں گا۔ اگرچہ فروخت نہیں ہوا تو ہر سال جب تک فروخت ہوتا اس سال کی مارکیٹ قیمت کے حساب سے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اس کی بھی۔ اب بندے پلاٹ ایندھن پنڈی، بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے، کتنے کا پلاٹ ہے؟ وہ جی ہے کوئی بس 1 کروڑ کا، دیکھتا ہوں جب 2 کروڑ سے ریٹ چڑھ جائے گا تو فروخت کر دوں گا۔ اس وقت کتنا ریٹ چل رہا ہے؟ اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ چل رہا ہے، تو 1.5 کروڑ کی زکوٰۃ ہو، پلاٹ اگرچہ نہیں بکتا۔ کوئی سمجھائی کہ نہیں؟ تو 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، اور مال تجارت یا نقدی وہ اسی 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر، یہ
فرض ہونے کے لیے ابتدائی مقدار. اب یہاں ایک مسئلہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ 150 تولہ 7 تولہ سونا اس کی مالیت تو بہت زیادہ ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بہت کم ہے. تو کسی کے پاس صرف سونا ہے تو جب تک 7 تولے سے اوپر 7.5 تولے نہیں ہوتا، صرف سونا ہے، ساتھ اور کوئی چیز نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہے، تو جب تک 7.5 تولے نہیں ہوتا زکوٰۃ نہیں بنتی. اور اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے لیکن وہ 52.5 تولے چاندی سے نیچے قیمت رکھتا ہے، تو کون ہے لٹی پیٹی نہیں. یا اس کے پاس نقدی موجود ہے جیب میں لیکن وہ حاجت اصلیہ سے زائد اتنا نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنے. اور میں آج ہی وہ دیکھ رہا تھا، حکومت نے اس وقت جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائی ہے وہ ہے 88,927 روپے. کتنی؟ 88,927 روپے. اب کسی کے پاس نقدی اتنے پیسے نہیں ہیں، مال تجارت دکان پر ریڑی پر ہے لیکن وہ اس مقدار کا نہیں ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جب یہ اس مقدار کا ہو جائے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ آئے گی. پھر زکوٰۃ میں اس کو حساب و کتاب کرنا ہے، اس کے بے شمار مسائل علماء سے پوچھا کرو کہ ہماری یہ صورتحال ہے، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، اس پر بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو یہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے اور ساتھ نقدی روپے اس کے پاس تھوڑے ہیں، تو 7.5 تولہ تو یہ بنتا نہیں. آیا اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو قدیم زمانے کے مفتیان کرام فقہا تو یہی فتویٰ رکھتے ہیں کہ اگر 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت لگاؤ اور نقدی جو جیب میں ہے یہ اس میں جمع کرو. اگر چاندی ہے تو اس کی قیمت اس میں جمع کرو. تو وہ 1 تولہ سونے کی نقدی قیمت اس نقدی میں شامل کر کے 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر بن جاتی ہے تو زکوٰۃ پھر بھی آتی ہے. اس لیے ہم تو ناقل ہیں، ہم پابند ہیں مفتیوں کے مطابق یہی فتویٰ دیں. لیکن ہم مفتیان کرام سے جو موجودہ دور کے بڑے محققین ہیں ان سے ایک استفسار چل رہا ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ قدیم زمانے میں دونوں نصابوں کو جوڑا جاتا تھا اس اعتبار سے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی مالیت کے اعتبار سے برابر تھے. اس وقت زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے. اب دیکھو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت انہیں لگائی 88,927 روپے اور 1 تولہ سونا کتنا بن رہا ہے؟ 1 لاکھ سے اوپر ہے. یہ 1 لاکھ سے اوپر 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے. لیکن اس پر ہم کو اپنا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے نہ تو آج بولیے آپ چھوڑیا. ہم بھی منتظر ہیں مفتیان کرام کے اگر اس میں کوئی نئی رائے نکلتی ہے اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر تو نکالی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے. اب زکوٰۃ دینی کس نے ہے؟ تو بنیادی شرط تو ہے ایمان، مسلمان ہونا. دوسرا بالغ، بچے کی ملکیت میں اتنا مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی. لہذا کوئی آدمی مر گیا اس کے یتیم بچوں کے حصے میں اتنا مال پڑا ہے، نابالغ بچے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. تیسرا عاقل، کوئی مجنون ہے، مانگنے والوں کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، مجنون بھی ہے اور پیسے بھی بہت دیتا ہے. تو مجنون آدمی، اور مجنون میں یہ بات یاد رکھیں کون مجنون؟ جو شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے. ایک ایسے مجنون ہوتے ہیں ہمارے ہاں جن کو شریعت صفی کہتی ہے، کون عقل، لوگ انہیں بھی چلا پاگل آنے رہنے ہیں. وہ شریعت کے احکام کے مکلف ہیں، نماز بھی سمجھتے ہیں، اگر کوئی اس کو پڑھائے تو پڑھتا بھی ہے، معاشرے کے جو تمام مسائل وہ سمجھتے ہیں، کرتے ہیں. لوگ ان سے گھروں میں مزدوریاں کھلی کرواتے ہیں، کام کاج کرواتے ہیں، وہ مزدوری بھی اپنی پوری لیتے ہیں. یہ مجنون نہیں ہے. تو جو مجنون ہو عقل کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مسلمان ہو
بالغ ہو، عاقل ہو، اور اس کے ساتھ صاحب نصاب. تو صاحب نصاب کی یہ صورتیں میں نے بیان کر دی. اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرے. حاجت اصلیہ سے زائد لوگوں کا جو قرض دینا ہے وہ نکال کر، اور لوگوں کے قرض میں یہ بات ہے فقہاء نے لکھی ہے، خاص کر کے ہمارے اس دور کے بہت بڑے محقق عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ قرضے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قرضے وہ ہیں جو روزمرہ کے معاملات میں چڑھتے رہتے ہیں، ان قرضوں کو حساب کتاب میں زکوٰۃ ادا کرتے وقت مال سے منہا کیا جائے گا. دوسرے قرضے وہ ہیں جو تجارت بڑھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، تجارت بڑھانے کے لیے. پھر ان قرضوں میں دو صورتیں ہیں. ان قرضوں میں ایک صورت یہ ہے کہ 5 کروڑ 10 کروڑ قرضہ لے لیا، کسی فرم سے لے لیا، کسی کمپنی سے لے لیا، کسی بینک سے لے لیا، اور پھر اس قرض کا اس نے یا تو خام مال خریدا، خام مال اگلے کارخانے کو چلانے کے لیے، اگلی فیکٹری کو چلانے کے لیے، اگلی دکان کو بھرنے کے لیے. جیسے دکاندار منڈی میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، جا کر جو ہے وہ 20 لاکھ کا مال لے کر آ جاتے ہیں، 20 لاکھ کا مال لے کر آ جاتے ہیں. اب دکان میں 20 لاکھ کا مال موجود ہے. تو فرمایا اس کا حساب و کتاب کرتے وقت جو قرضہ پیچھے مارکیٹ میں دینا ہے وہ منہا کیا جائے گا. کیوں کہ یہاں جو حساب کتاب ہوگا اس میں نقدی کا بھی ہے اور اس کا سامان تجارت کا حساب کتاب یہاں ہو گیا ہے. یہاں 20 لاکھ تیری دکان میں پڑا ہے تو آمدن زکوٰۃ میں اس کا حساب یہاں ہو جائے گا. اب پیچھے مارکیٹ میں تیرا جو ہے وہ کوئی 2 لاکھ 10 لاکھ قرضہ بچا ہوا ہے وہ منہا کر سکتا ہے. ایک صورت یہ تجارت بڑھانے کی. ایک صورت یہ ہے کہ اس قرض سے اس نے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے ایسا مال خریدا ہے جس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مشینری خرید لی، فیکٹری خرید لی، تو اس کو قرضے سے منہا نہیں کیا جائے گا. جو اس کی موجودہ آمدن ہے وہ ساری زکوٰۃ دی جائے گی. بات سمجھ آئی؟ یہ آج کل کے جدید مسائل ہیں. اسی طرح بعض لوگ کمپنیوں میں بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، شیئر اپنے خرید لیتے ہیں، تو ان شیئر کی بعض اوقات کمپنی ان کے شیئر کے حصص کے حساب سے زکوٰۃ خود ادا کر دیتی ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ شیئرز کے دو صورتیں. ایک وہ ہے جو شیئر کا حصہ ہے وہ کمپنی ادا کر دیتی ہے، اس کی قیمت ہے 50 روپے. شیئر تو تمہارے پاس ہے اور مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 60 روپے. تو 50 کی زکوٰۃ تو اس نے دے دی، 10 روپے کی زکوٰۃ تمہارے ذمہ باقی ہے، تم نے خود ادا کرنی ہے. اس اعتبار سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. مال بڑھانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں اور بانڈ اور ان چیزوں کو خریدا جاتا ہے تو ان کے حصص کے اعتبار سے زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کن کو کرنی ہے؟ تو قرآن پاک نے خود بتایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ ادا کرنی ہے کس کو؟ فقراء کو اور مساکین کو. والعاملین علیہا، حکومت نے جو محکمہ زکوٰۃ قائم کیا ہے اس کے جتنے ملازمین ہیں اس محکمہ زکوٰۃ کے اوپر عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے میں وہ رعایا کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اس کے حساب سے ان کی زکوٰۃ اس سے ادا کی جائے گی، ان کی تنخواہ. والعاملین علیہا. اور یہاں ہمارے یہاں بڑا عجیب نظام ہے. اب جو عاملین زکوٰۃ ہیں یہ بس صرف کاغذ کی حد تک ہے، ورنہ عاملین زکوٰۃ کا کام یہ ہے بازار میں داخل ہو جاؤ، بازار میں داخل ہو جاؤ اور لوگوں کی ہر دکان کا حساب و کتاب پورا کراؤ. لوگوں کے پاس جاؤ، ان کے مال، ان کے مویشی، ان کے وہ سارا نظام جو کشر بنتا ہے اس کی زمین کا پتہ کرو، اس کی زمین نے کتنی فصل دی ہے، کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنی بچت ہوئی ہے.
یہ سارا کی دفتریں بھئی بس آپ ہی کرنے، آپ ہی گوانے، آپ ہی کر چھوڑنے. اور عاملین زکات کو اس مد زکات سے ان کے کام پر دیا جائے گا. اور آج کل جو ہمارے نظام میں ماشاءاللہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اتنا کام اس کا کم ہوگا، نیچے جو ہوگا اس کا کام زیادہ اگر کرے، اگرچہ نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. تو نیچے جو کام زیادہ کرتا ہے اس کی تنخواہ کم ہے، جو اوپر عہدے پر بیٹھا ہے اس کا کام کم ہے، اس کی تنخواہ. اور پیچھے تو ہمارے ایک چیئرمین صاحب گزرے زکات کے، اور انہوں نے کہا میری تنخواہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہونی چاہیے. یہ ہمارا دور ہے. قدیم زمانے میں فقہائے اسلام عاملین زکات کی زکات تنخواہ مقرر کرتے تھے. زکات کی کس اعتبار سے؟ کہ جس علاقے میں گیا لوگوں سے زکات جمع کی، اس زکات جمع کرنے کی مقدار کے اعتبار سے اس کو اس سے اس کا حصہ دیا جائے گا. تو جس نے کثیر لائے اس کو تھوڑا زیادہ مل جائے گا، اور جس نے قلیل جمع کر کے لائے اس کو تھوڑا کم. یہ صورت تھی. یہ کوئی چیئرمین زکات کا وہاں نہیں ہوتا تھا، وہاں تو چیئرمین خلیفہ خود ہوتا تھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام زکات وضع کیا تھا، اتنا خوبصورت نظام، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے آسمان نے انبیاء کے بعد ایسا نظام زمین پر نہ فاروق اعظم سے پہلے کبھی دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھ پائے گا. ایسا نظام مرتب کیا تھا. اہل مدینہ میں خلیفہ خود زکات تقسیم کرتا تھا. اہل مدینہ میں خلیفہ، اور زکات اس طرح نہیں کہ سب کو بازار میں ایک دن بلا لیا اور فوٹو سیشن کے لیے اس کو 100 روپے کا چیک، ادھر فقیر ہاتھ میں، اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، پھر اخباروں میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، حضرت چیک دے رہے ہیں 1000 کا 2000 کا. ایسا نہیں تھا. خلیفہ فقیر کے دروازے پر جا کر دستک دیتا تھا، اور اندر سے فقیر دروازے پر آیا، کہا یہ تمہارا حصہ ہے، لے لو، تمہارا حصہ لے لو. اور ایک سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے فقیر کے دروازے پر آئے، دستک دی، بابا جی باہر آئے، کہنے لگے یہ آپ کا حصہ ہے، آپ لے لو. بابا جی انکار ہو گئے. بابا جی نے کہا خلی امیر المؤمنین اللہ آپ کا بھلا کرے، گزشتہ سال جو آپ نے دی تھی اس کو ہم نے تجارت میں لگایا، اللہ نے ایسی برکت دی، اس سال میں خود دینے والوں میں سے ہوں. اس سال میں ایمان اس درجے کا تھا کہ زکات دینے والے کو کوئی ڈوٹ نہیں ہوتا تھا کہ غیر مستحق کو دیا ہے یا مستحق کو دیا ہے، کہ زکات لینے والے کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سمجھتا تھا مستحق ہو تو لے لے، اگر سمجھتا تھا مستحق نہیں ہو چونکہ باطنی چیز ہے، دینے والے کو تو پتا، تو وہ خود ہی کہہ دیتا تھا میں زکات کا مستحق. آج کل جڑے مستحق سے صحیح دل انٹرنیشنل یتیم ہے، بین الاقوامی سطح کے. غریب کو تو مقامی ہسپتال سے پیناڈول میسر نہیں، اور اس انٹرنیشنل غریب کو علاج کے لیے زکات سے پیسے دے کر امریکہ اور لندن اور یورپ میں بھیجا جائے گا. ادھر تو ان کا علاج ہی قیامت کو پتہ چلے گا، قیامت کو پتہ چلے گا. ہائے ہائے. بدر میں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے ایک چادر بڑی اچھی تھی، کچھ آگے پیچھے ہو گئی، سمجھ نہ آئے کس کے پاس ہے. تفتیش شروع ہوئی تو کوئی ایک ناسمجھ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا بڑی قیمتی چادر تھی، بہت خوبصورت. تو وہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے لیے الگ سے اٹھا لی ہو. نبی نہیں بولے، آسمان سے قرآن بولا. اللہ جلال میں آگے فرمایا تم کو جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ ما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت نہیں کرتا. ومن
اپنا حق سمجھ کر مال الگ نکال لے گا تقسیم کے بغیر، یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے کندھے پر اٹھا کر آئے گا۔ پورے پورے پل، پوری پوری سڑکیں، پورے پورے ہسپتال، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اونٹ چڑھایا اور دنیا میں نہیں ملا، قیامت کے دن وہ اونٹ اپنے کندھے پہ اٹھا کے آئے گا۔ بکری چھپائی اور دنیا میں نہیں ملی، قیامت کے دن چور بکری کندھے پہ، اور کتنا بدبخت ہے مسجد سے آ کر جوتی چھپا کے لے جاتا ہے، قیامت کے دن آئے گا اور سر پہ آئے آئے۔ چور اپنی چوری سے کیا کرے؟ توبہ کرے۔ اور آپ کو کہا کرتا ہوں، اگرچہ حوصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی آپ کی چیز اٹھا کر لے گیا، بڑا حوصلہ کر کے اس کو معاف کر دیا کہ قیامت کے دن وہ آپ کے نام پر تو چور سامنے نہ آئے گا۔ اور آئیلینڈ میں کہا کرتے ہیں نا بزرگ، اپنے مال کی خود حفاظت کرو، ورنہ تمہاری سستی کی وجہ سے کوئی امتی گنہگار ہو جائے گا، کوئی امتی گنہگار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ خیال رکھو، دفتر والا دفتر میں بیٹھ کر، مال والا مال میں بیٹھ کر، بیت المال میں، مال غنیمت میں، اجتماعی مال میں یا انفرادی مال میں سے کوئی چیز اٹھائے گا اور چھپائے گا، قیامت کے دن کندھے پہ اٹھا کے لائے گا۔ بہت مشکل بات ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فقیر کو، مسکین کو، اور عاملین والمؤلفۃ قلوبہم، یہ درجہ بہت سارے علماء کے قول کے اعتبار سے تقریباً موقوف ہے یا ساکت ہے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانا، گردن چھڑانے میں ابتدا میں وہ غلام تھے جن کو آقا کہتے تھے کہ تم اتنے پیسے ہمیں لا کر دو، تم آزاد ہو، وہ مکاتب غلام، اب اس کے پاس پیسے نہیں بڑھ رہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو دے کر اس کی گردن آزاد کرا دو۔ اور بعض علماء اور فقہاء نے اس میں قیدی بھی لکھے ہیں کہ جو قیدی ہو گیا اور ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اور وہ کوئی ناجائز مقدمہ میں بھی پھنسے ہوئے نہیں ہے، جائز مقدمہ بھی نہیں ہے، ناجائز مقدمہ کسی نے کر دیا، جھوٹا مقدمہ کر دیا، غلط ہے، کوئی مسلمان کافروں کی قید میں چلا گیا ہے، اس پر تم زکوٰۃ خرچ کر کے اس کو وہاں سے کیا کرو؟ نکالو۔ پھر رقاب والغارمین علیہا، جن لوگوں کو غارم، تاوان پڑ گیا ہے، تاوان کبھی قرضوں کا بوجھ ہے، کبھی کوئی دیت کا بوجھ ہے، کوئی چٹی پڑ گئی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ سے اس کو دو، اس کو زکوٰۃ سے دو۔ والغارمین علیہا، فرمایا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہے اس کو بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ کے راستے میں فقہاء نے دو باتیں لکھی ہیں، ایک ہے کوئی آدمی احرام باندھ کر حج کو جا رہا تھا، راستے میں جیب کٹ گئی، لٹ گئی، زاد راہ ختم ہو گیا، اب بیچارہ وہ حج پر آگے جانے کے اخراجات اس کے پاس نہیں رہے، تو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ جا کر اپنا حج کیا کر لے۔ دوسرا مجاہد منقطع الغزات، قافلہ جہاد کا جا رہا تھا، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا، تو اس مجاہد کو زکوٰۃ دو، جا کر اللہ کے راستے میں کیا کرے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ پتہ لگ جائے جہاد پر جا رہا ہے تو پھر اس کا حشر نشر ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال لے کر بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے، پتہ چل جائے یہ جا رہے ہیں، سب متحرک ہو جاتے ہیں، اے ٹو زیڈ۔ شریعت کہتی ہے ان کو زکوٰۃ دے کر روانہ کرو تاکہ یہ جا کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، ان کے جہاد کی برکت سے تمہارا شہر محفوظ، تمہارا ایمان محفوظ، تمہارا اسلام محفوظ، تمہاری درسگاہ محفوظ، تمہارا بازار محفوظ، تمہاری حکومت محفوظ، تمہاری عزت محفوظ، تمہاری ہر شے محفوظ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ مجاہدین کے جہاد کی وجہ سے۔ اور بعضوں نے فی سبیل اللہ میں مدارس کے طلباء ان کو بھی رکھا ہے، یہ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا وابن سبیل، جو مسافر ہے، اگر جو اس کو اپنے علاقے میں مال ہے
لیکن یہاں راستے میں اس کی جیب ختم ہو گئی ہے، لٹ گئی ہے، کچھ نہیں رہا، تو کم سے کم اس کو گھر پہنچنے تک اس کو کرایہ ہم زکات میں سے دیں گے کہ یہ لے کر جاؤ۔ تو یہ زکات کے مصارف ہیں۔ اس لیے علماء فقہاء نے کہا کہ زکات دیتے وقت ان مصارف کا خیال رکھتے ہوئے آدمی زکات ادا کرے۔ عمومی طور پر جو پروفیشنل قسم کے گداگر ہوتے ہیں ان کو زکات نہ دی جائے، ویسے آپ ان کو نفلی صدقات میں ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے 20 روپے بے شک دے دو، لیکن زکات کی نیت سے نہ دو۔ کیوں کہ یہ بیچ سے کیا ہوتے ہیں؟ مالدار ہوتے ہیں، ان کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، ان کو نفلی صدقہ میں سے دے دو۔ زکات ادا کرتے وقت ان مسائل کو دیکھنا ضروری ہے، اور آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق جو بشری تقاضے میں ضروری تھی وہ آپ نے کر کے زکات ادا کر دی، بعد میں وہ واقعی مستحق نہیں تھا، تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مستحق نہیں تھا تو بعض فقہاء تو کہتے ہیں اس کی ادا ہو گئی، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ اتنی دوبارہ ادا کرے، یہ اتنی دوبارہ ادا کرے۔ اس لیے اس شکوک اور شبہات کے دروازے میں پڑھنے سے پہلے اپنی استطاعت میں آدمی ریسرچ بھی کر لیا کرے۔ باقی انشاءاللہ مسائل تو بیان ہوتے رہتے ہیں، آپ حضرات جو ہے وہ ذوق شوق رکھنے والے پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر زکوٰۃ کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ رمضان میں جو احباب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنے مالوں کا حساب کتاب کر رکھا ہے یا ابھی کر رہے ہیں، تمام مالوں کا حساب و کتاب کر کے جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے کم سے کم آپ اس کے 3 حصے کریں، اور تیسرا حصہ آپ کم سے کم مختص کریں۔ یہ آپ کا اپنا مرکز ہے، آپ کا مدرسہ ہے، یہاں پورے سال کی ضروریات، اور ماشاءاللہ اس پچھلے عرصے میں مہنگائی کس عروج پر پہنچی ہے، اس اعتبار سے مدرسے کے جو مالی معاملات ہیں وہ بھی اس مشکل میں پہنچ چکے ہیں کہ کبھی اس سے پہلے اس ادارے کے ذمہ قرض نہیں تھا، اس وقت ادارے کے ذمہ بہت سارا قرض ہے، ان کے مطبخ کی صورت میں، اساتذہ کی تنخواہوں کی صورت میں، مدرسے کی دیگر ضروریات کی صورت میں بہت قرض چڑھ گیا ہے۔ اس طرح ہمارے مؤذن صاحب نے رمضان سے پہلے کمیٹی کے ذمہ دار لوگوں کو بلا کر متوجہ بھی کیا اس طرف کہ بازار میں لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں اور ان کو ترغیب دی جائے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا ایک بیشتر حصہ اس مہنگائی کے پیش نظر مدرسے کے لیے مختص کریں اور آپ وہ یہاں پیش کریں۔ غریب بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ایک دین کی خدمت کا تقاضا بھی ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے متعلق انشاءاللہ فضائل اور مسائل آگے پورے رمضان میں چلتے رہیں گے، سنتیں ادا کریں گے۔